نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اعظام، روزہ کے معنی ہیں رکنے کے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کیا ان چیزوں کے رکنے کا نام ہی روزہ ہے؟ ان کے علاوہ اور چیزوں سے رکنا اور چیزوں کی حفاظت کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ کے ثمرات میں سے بجز بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں کے جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اب وہ کون روزہ دار ہے جس کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ اجر و ثواب نہیں ملتا، صلہ نہیں ملتا؟ علماء کے اس حدیث کے شرح میں مختلف اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ روزہ دار مراد ہے کہ جو دن بھر روزہ رکھ کر افطار مال حرام سے کرے کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ہوا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہوا۔ دوم یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھے اور غیبت کرے۔ سوم یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے، وہ روزہ دار مراد ہے جو روزہ میں گناہ وغیرہ سے نہ بچے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جس کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، حالانکہ روزہ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، روزہ کا صلہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت بذات خود روزہ کا صلہ روزہ دار کو مرحمت فرمائے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح لڑائی میں انسان ڈھال سے اپنی دشمن سے حفاظت کرتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے ہی انسانوں کا دشمن شیطان سے حفاظت ہوتی ہے روزہ سے۔ ایک روایت میں ہے کہ روزہ عذاب قبر سے حفاظت ہے، ایک دوسری روایت میں جہنم سے حفاظت کا ذکر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے کب تک؟ جب تک کہ اس کو روزہ دار پھاڑ نہ ڈالے۔ اب روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ ایک روایت میں ہے دریافت کیا گیا روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا غیبت اور جھوٹ سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ یعنی جب تک انسان روزہ کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، تب تک روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ انسان کی دشمن شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اب روزہ جہنم سے یا اسی طرح عذاب قبر سے حفاظت روزہ نہیں کرے گا۔ ان دونوں روایتوں میں، اسی طرح اور بھی متعدد روایتوں میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، گویا کہ ان امور سے روزہ کو ضائع کرنا قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے۔ پہلا، نگاہ کی حفاظت۔ روزہ کی حالت میں نگاہ کی حفاظت کریں، نگاہ کسی غیر محل جگہ پر نہ پڑے، نگاہ کی حفاظت کرے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ تو روزہ کی حالت میں نگاہ کی حفاظت کریں۔ دوسرا، زبان کی حفاظت،
زبان کی حفاظت میں گالی، غیبت، جھگڑا، اس قسم کی چیزیں داخل ہیں۔ وہ روزہ کی حالت میں نہ کسی کی غیبت کرے، نہ فضول بکواس کرے، نہ جھگڑا کرے۔ تیسرا، کان کی حفاظت۔ جن چیزوں کو زبان کے ذریعے سے کہنا ناجائز ہے، کان سے سننا بھی ناجائز۔ کوئی غلط چیز نہ سنے، غیبت نہ سنے، جھگڑا نہ سنے، کان کی حفاظت کرے۔ چوتھا، باقی اعضاء کی حفاظت۔ ہاتھ کسی غلط چیز کو نہ چھوئے، پاؤں کسی غلط جگہ پر چل کر نہ جائے، پیٹ کی حفاظت کرے، پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز داخل نہ کرے، کوئی حرام چیز نہ کھائے۔ پانچواں، افطار میں حلال مال سے بھی شکم شیر ہو کر نہ کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے کہ روزہ کا مقصود فوت نہ ہو جائے۔ اور چھٹا، روزہ رکھ کر اللہ سے ڈرے۔ نامعلوم کہ ہمارا یہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں۔ ان 6 امور کی پاسداری نہایت ضروری ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ صرف پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ روزہ کی حالت میں آنکھ کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، باقی اعضاء کی حفاظت کرے، غیبت سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے، فتنہ فساد سے بچے، چغلی کرنے سے بچے۔ اگر کوئی شخص ان امور کی پاسداری نہیں کرتا، ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اس کا روزہ خراب ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ آج کل ہم آپ سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ ہے بھوکا رہنے کا نام، پیاسا رہنے کا نام۔ تو ہم آپ یہ عہد کریں کہ جب بھی روزہ رکھیں تو ان چیزوں کی حفاظت ضرور کریں، ورنہ ہمارا روزہ ضائع ہوگا، برباد ہوگا۔ ہم دن بھر روزہ رکھیں گے، بھوکا پیاسا رہیں گے، مگر اس کا جو صلہ ہے، جو ثواب ہے، وہ نہیں ملے گا۔ دن بھر ہم مشقت اٹھائیں گے، ہم سوچیں گے کہ ہمارا روزہ قبول ہوا، مگر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا، ہمارا روزہ ضائع ہوگا، خراب ہوگا۔ لہٰذا ہم اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں زبان کی خاص طور پر حفاظت کریں، زبان کے ذریعے سے کسی کو گالی نہ دیں، بے حیائی کی باتیں نہ کریں، فضول بکواس نہ کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، زبان کی حفاظت کریں، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو اچھے طور پر روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمارے روزہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد